صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج 13ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور 13واں سپارہ جب شروع کیا جا رہا ہے تو کچھ پیچھے سے سورہ یوسف کو ابتدا سے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ 3 صورتیں ہیں جو سورہ 13ویں سپارے میں ہیں، اور تینوں کا جو عنوان، جو موضوع ہے، وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں صورتوں کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے ہونے، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور رسول کی رسالت کو مختلف انبیاء کے واقعات کے ساتھ اس کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ کا نبی جس دور میں آیا اور ایک امی نبی تھے، اور پھر یہاں انبیاء کے اتنی تفصیل کے ساتھ جو واقعات بتا رہے ہیں۔ سورہ یوسف تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کا زیادہ ذکر اسی میں ہی ہے۔ پورے قرآن میں نام آیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن واقعے کا کہیں اور ذکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت جگہ پر مذکور ہے۔ تو یہ بتایا گیا تفصیل سے بتانے کے بعد کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ جو نبی تمہیں، وہ نبی کہ جو کسی کا شاگرد نہیں رہا، اپنی زندگی میں اپنے علاقے سے باہر نہیں رہا، ان لوگوں کے واقعات بتا رہا ہے جس زمین کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور سورہ رعد میں دوسری ایک خاص بات بتائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ واقعی اس دور کے اندر بڑا عجیب تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، رسم و رواج میں پڑ گئے تھے، اپنی طرف سے رسم و رواج بنا لی تھی۔ لیکن ایک سب سے خطرناک بات ان کے اندر تھی کہ وہ کہتے تھے بس مر گئے تو بس مٹی ہو گئے۔ تو سورہ رعد میں اس بات کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو آج تفصیل سے ہم سورہ یوسف کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی، الف لام را، حروف مقطعات ذکر کیے عربوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس جو علم ہے، جو زبان ہے، جو لغت ہے، جو تمہیں اپنے گفتگو پر اتنا کمال ہے اپنی عربی زبان پر، تو یہ دکھاؤ، یہ 3 حروف دیے میں نے، ان حروف کے معنی اور مطالب بتا دو۔ لہٰذا وہ نہیں بتا سکے، تو اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ نشانیاں ہیں اس مبین ظاہر ظہور کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، جو اس کو نازل کیا کس کی، عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ شعور حاصل کرو، تاکہ سمجھ جاؤ، اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصے جو ہے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تم پر نازل کیا۔ تو پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو، جو یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو یعقوب علیہ السلام تھے
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل قوم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا سریانی زبان کا تھا، جس کے معنی عبداللہ، اسرا معنی عبد، ایل معنی اللہ، عبداللہ نام کا لقب تھا۔ ان کی اولاد جو 12 بیٹے تھے مختلف، تو اس سے ساری بنی اسرائیل کی قوم چلی ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے سید ہیں اپنے علاقے، اپنے دور کے اعتبار سے، نبیوں کے بیٹے، اور ایک نبی نہیں، کم و بیش 4000 نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور تاریخ میں موچڑے بھی سب سے زیادہ انہی پر پڑے۔ حرکتیں ان کی ایسی تھی، نافرمانیاں ان کی ایسی تھی، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا۔ بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ابراہیم اور بنیامین 2 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین، یہ 2 بیٹے ایسے تھے جو الگ ماں سے تھے، باقی دوسروں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے لاڈلے بھی تھے، اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی احکامات ایسے ملے تھے ان کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اپنے والد کو بتانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، میں ان سب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے بجان؟ چھوٹے تھے۔ والد صاحب سے پوچھا، والد صاحب بھی خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص مقام عطا کرنا ہے، یا تو نبوت کا مقام عطا کرنا ہے، یا اور بھی کوئی اور دوسرا کوئی مقام دینا ہے کہ میں اور میری بیوی اور میرے یہ 11 کے 11 بیٹے ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، یعنی ان کو ہم سب سے بڑا اوپر مقام ملے گا۔ تو جب یہ بات سنی باپ نے تو بیٹے کو کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ واقعہ بھائیوں کو نہ بتا دینا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف سازشیں شروع کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض خیر کی چیزیں، بعض خوشیاں، بعض بھلائیاں سرعام نہیں کر دینی چاہیے، کھول دینی نہیں چاہیے۔ بعض مرتبہ اس طریقے سے کرنے سے انسان پر بہت سارے غلط اثرات بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ دشمن بن جائیں گے، حسد کرنے لگ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر حسد نہ کریں کوئی سازش کرنے لگ جائیں گے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو اور خوشیوں کو چھپا کے رکھا کرو، اور نظر کا لگ جانا تو اتنا خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیگڑی کے اندر پہنچا دے اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دے۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بتایا یہ خواب نہ بتانا کسی کو، کیوں؟ ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا یہ شیطان ظاہر ظہور بڑا دشمن ہے۔ اگر اس کو آپ نے بتا دی، یہ پھر اپنی سازشیں کرے گا، یہ اپنی کوشش کر کے انسان کو ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور ورغلایا تو تمہارے بھائیوں کو ورغلا لے گا اور تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ بہرحال جب ان کی محبت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہیں چن لیا تمہارے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے تمہیں سکھائی خوابوں کی تعبیر۔ تو یوسف علیہ السلام کو خاص یہ نعمت ملی، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ پھر اللہ کہتے کہ پھر ہم صرف یہی نہیں، ہم تمہارے ذریعے نعمتیں اور عطا کریں گے، برکت عطا کریں گے، جس طریقے سے تمہارے والدین یعنی تمہارے بڑے ابا جان ابراہیم اور اسحاق پر نعمتیں دی تھی، اس طرح تمہیں بھی دے دیں گے۔ اب یہ باتیں ہوئیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا۔ اب والد کی اور شفقت محبت بیٹے سے بڑھ گئی۔ جو دوسرے بیٹے تھے 10، ان کو اس سے جلن ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے، ہمارے والد صاحب اس کے ساتھ اتنے شفیق کیوں ہیں،
بہرحال یہ چھوٹے تھے دونوں، اس وجہ سے محبت تھی شاید، یا دوسری یہ وجہ بھی تھی، لیکن بہرحال یہ دوسرے والدہ سے تھے، دوسری والدہ سے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کچھ جلن ہوئی۔ انہوں نے آ کے والد کو کہا کہ ابا جان ہم چاہتے ہیں ادھر باغ میں یا پھر جنگل میں گھوم پھر کر آئیں، جا کر شکار کریں، تو ابراہیم کو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یوسف علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، وہاں پر جائے گا، تم اپنے شکار میں ان چیزوں میں لگے ہوگے، کوئی درندہ کو بھیڑی آ کر کھا لے تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہ ابا جان بڑے یقین دلائی، قسمیں کھائیں، ہم اتنے سارے ہیں، ہم مضبوط ہیں، کوئی بھیڑی آئے گا ہم اس کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال بڑی قسمیں وعدے ہوئے، وہ آخر مجبور ہو گئے، چلو بھی ٹھیک ہے تمہارا بھائی لے جاؤ۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنی سازش کے مطابق یہ سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا نہیں، یہ تو نہیں، ہماری دشمنی یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، ہمیں تو اپنے ابا کی محبت چاہیے، اور ہمارے ابا کی محبت ہمیں اس وقت مل جائے گی جب یہ ہمارے ابا سے دور ہو جائے گا، بس بات ختم۔ کبھی پھر کیا کریں، ایک اندھا کنواں ہے وہاں پر کا، اندھا کنواں مطلب یہ تھا کہ اس میں پانی وغیرہ نہیں تھا، ایسے گڑھا سا تھا، کہ اس میں ڈال دو، کوئی قافلہ کوئی آئے گا تو وہ اس کو لے جائے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی، وہ کہیں قافلہ پتہ نہیں کہاں کا ہوگا، اسے لے کر زندگی گزارتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ انہوں نے یہی کیا، یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، ان کے کپڑے نکالے، اس میں کچھ خون وغیرہ لگایا، باپ کو دکھا دیا، باپ بڑے دکھ میں آئے۔ بہرحال تفصیل سے سارا واقعہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ والد غم کرتے رہے، اب کیا اولاد کو بھی دوسروں کو کیا کہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ ان کو کوئی ایک آیا قافلہ، وہ ان کو نکال کر پانی کی لالچ میں گیا، دیکھا پانی تو نہیں، یہ بچہ ملا ہے، ان کو لے گئے، مصر کے اندر چلے گئے، مصر میں ان کو بیچا گیا، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا کہ ان کو اپنا بچہ بنائیں گے۔ یہ کچھ بڑے ہوئے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، تو ان کی بیوی جو تھی ان کو لالچ ہو گئی، ان کے طبیعت خراب ہو گئی، لالچ ان میں آئی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اکیلا پایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور مجھ سے غلط کام کرو، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ ہے میں ان چیز سے بچتا ہوں۔ فوراً وہاں سے بھاگے، جب وہ بھاگے پہلے تالے لگائے ہوئے تھے لیکن بھاگے، اللہ تعالیٰ نے رستے کھول دیے اور آگے چلے گئے۔ آخر ایک جگہ پہنچے تو عزیز مصر باہر آئے، تو کبھی کیا معاملہ ہے کہ جی وہ بولنے ہی والے تھے، بیوی کہنے لگی، پیچھے سے بھاگ رہی تھی، اس کا کپڑا پکڑا یوسف علیہ السلام کا، وہ کپڑا بھی پھٹ گیا اور وہ بھاگتے رہے، اللہ کی پناہ چاہی اور کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بیوی کہنے لگی مجھے بتائیں کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے، یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو قتل کیا جائے۔ بہرحال یہ واقعہ تفصیل سے ان کو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، کم و بیش 5 سال جیل میں رہے۔ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باہر نکالنے کی صورت بنی۔ ایک ان میں سے 2 بندے تھے، ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی بات کی کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، خوشی غمی دینے والا وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 2 ہم خواب دیکھیں ہم دونوں نے۔ انہوں نے کہا چلو خواب بتا دیتے ہیں تمہیں، لیکن شرط یہ خواب میں تمہیں واقعہ بتا دوں گا لیکن میری بات سنو۔ انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال خواب دونوں کو بتایا، ایک کو کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ تم قتل ہو جاؤ گے، دوسرے کو کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے اور دوبارہ ان کے لیے شراب تیار کر کے ان کو پلاؤ گے۔ چلو تم جب شراب جا کر پلاؤ تو اپنے بادشاہ کو میرے بارے میں یاد دلانا کہ میں ایک مظلوم یہاں پھنسا ہوں۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ اس نے یاد نہ دلایا، وہ جیل میں رہے۔ پھر بعد میں ایک خواب بادشاہ نے دیکھا کہ گائے ہیں، 7 پتلی گائے ہیں، وہ باریک موٹی گایوں کو کھا رہے، اس طرح کے خواب دیکھا۔ انہوں نے جب خواب دیکھ لیا، قوم کو کہا، بڑے بڑے جو ان کے تھے سمجھدار لوگ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جی اضغاث و احلام، یہ تو ویسے ہی خواب ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن بادشاہ پر کے دل پہ نہ لگی بات، انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز تو ہے، مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ بھی مجھے انہیں پتہ نہ لگا۔ اتنی دیر میں اس شخص کو یاد آ گئی بات، ارے میرے پاس مجھے تو اس آدمی نے بتایا تھا۔ تو بادشاہ کو کہا کہ جی میرا ایک بندہ ہے جاننے والا، وہ جیل میں ہے،
وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. کہیں تو میں لے آؤں گا، بھائی لے آؤ. تو وہاں پر وہ پوچھے، ان کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے جب خواب انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ معاملہ ہے، 7 موٹی جو ہیں وہ گائے ہیں، وہ باری کو کھا رہی ہیں، اور 7 ایسے دانے ہیں، دانوں کے سنبل جو ہیں، سٹے ایسے ہیں گندم کے کہ وہ تو ہرے ہیں، باقی 7 جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں ان کا میں کیا کروں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم 7 سال تو اگاؤ گے، جو کچھ تم اکٹھے کرتے رہو گے. اب واقعہ بتایا، صورت یہ تھی کہ 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، باقی 7 سال قحط والے ہوں گے. اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کا حال انہوں نے بتایا، یہ معاملہ آئے گا 7 سالوں کے بعد تمہارے پاس بہت بڑا قحط آئے گا 7 سال کا، اور اس کا حل یہ ہے کہ تم جو بھی کماتے کرتے جاؤ، 7 سال تم نے خوب فصلیں اگانی ہیں، اور جو بھی فصلیں اگاؤ گے اپنی ضرورت کے بقدر تو اس کی تھریشر جس طرح ہم کرتے ہیں وہ کر لیں، گندم کو نکالنے، باقی یوں کی یوں رکھنا. جب 7 سال باقی دوسرے آئیں گے تو اس میں وہ تم تھوڑا تھوڑا کھا لینا، اور خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا. اب اس سے تو لوگ تو خواب کا جواب نہیں بتا رہے تھے، انہوں نے جواب بھی بتا دیا، جواب بتانے کے بعد اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ کرنا ہے. بادشاہ کو جب خبر پڑی تو بادشاہ حیران و پریشان، کہا بھئی لے کر آؤ اس بندے کو. تو جب ان کو بلانے کے لیے کہ انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں آتا، پہلے وہ بتاؤ ان عورتوں کے بارے میں بتاؤ. اب وہ جو عورت بھی تھی جنہوں نے اس پر الزام لگایا تھا ان کے بارے میں بھی بتاؤ. ہوا یہ تھا کہ زلیخا جب اس پر دیوانی ہو گئی تھی تو عورتوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ تو ایک لڑکے پر، تو نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بٹھایا کھانے پر، دعوت پر، ان کو چھری بھی دے دی، فروٹ بھی دے دیا، کاٹتے بھی رہو کھاتے رہو. اب وہ کھانا سب شروع ہو گئیں تو سامنے سے یوسف علیہ السلام کو گزارا، انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہی تھیں اور دیکھنے نظر ادھر تھی، اور ایسی محو تھی کہ وہ کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ کھجور، وہ جو سیب یا کوئی پھل تھا وہ تو کٹ گیا، 7 انگلیوں پر بھی زخم آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اچھا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کے بارے میں پوچھیں کہ جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے. عورتوں کا تو بڑا خاص قسم کا مکر ہوتا ہے. اب چلے جاؤ اور ان عورتوں سے بھی پوچھو، زلیخا سے بھی پوچھو کیا معاملہ تھا. تو کہنے لگی واقعی بات یہ تھی، جب بات ہوئی ان کو پتہ لگا کہ بھئی یوسف علیہ السلام پہ الزام جھوٹا لگا تھا، عورتیں بھی آ گئی، وہ بھی آ گئے، بادشاہ بھی، ساری چیزیں پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ساری چیزیں پوچھی، اور پھر کہنے لگیں کہ بھئی بات یہ ہے، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بھئی وہ معاملہ بتاؤ کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے جب یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی. کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، کوئی اس میں برائی نہیں تھی، شریف تھا. قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عورت جس نے زلیخا نے جو کہا الآن حسس الحق، کہ اب بات صرف ظاہر ہو چکی، کھلی ہوئی، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اسے گمراہ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کو پیشکش کی تھی، یہ تو بڑا سچا تھا. تو یوسف نے کہا ذالک لیعلم، یہ میں نے سارا کچھ کیا، پوری کی پوری کابینہ بٹھوائی، آپ سے ان عورتوں کو بلوایا، زلیخا کو، اس کے شوہر کو، سب کو بلایا، اس کی مقصد کیا تھا؟ فرمایا ذالک، یہ اس لیے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے مالک کی، اپنے سردار کی، جس نے مجھے بچے کی طرح بھی پالا تھا، اس کی غیر موجودگی میں بھی میں نے کبھی بھی ذرہ برابر خیانت نہیں کی تھی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا نفس یہ کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے پھر نفس سے انسان بچ سکتا ہے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. تو جب یہ باتیں ہوئی، سب کو سامنے آ گئی، پھر بادشاہ نے بھی ان کو اپنے قریب کر لیا. جب قریب کیا، ساری باتیں سنی، پھر بادشاہ کو انہوں نے خود کہا کہ دیکھیں آپ مجھے
وزیر خزانہ بنا دیں آپ، وزیر خزانہ بھی، وزیر خوراک بھی، سارا مجھے بنا دیں، میں سارے سسٹم کو سیٹ کروں گا۔ تو یہی ہوا، انہوں نے بڑے طریقے سے سسٹم سے سارے پورے علاقے میں جو گندم ہوتی تھی اس کو خود لیتے، ان کو اکٹھا کرواتے اور کچھ اپنے خرچے تک کی رکھتے۔ بہرحال وہ 7 سال بڑے اچھے طریقے سے بڑا مال گندم ان کا اکٹھا ہو گیا۔ پھر بعد میں جو خطرناک قسم کے سال آئے، علاقے میں سارا قحط ہو گیا، تو مصر والے بڑے خوش، اڑوس پڑوس والے پریشان، ان کو اپنی ترتیب سے ان کو ملتا رہا اور باقی لوگ پریشان۔ تو باقی لوگوں کو بھی اجازت دی کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی ضرورت کے مطابق آ کر لیتے رہو۔ یہی صورتحال یہاں پر، یہ بڑے بن گئے، وزیر بن گئے، آخر پھر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام بھی دیا، گویا کہ بادشاہ بھی بن گئے۔ اب وہ ان کے بھائی سارے کے سارے واپس اب آ رہے ہیں مال وغیرہ لے کر کے، کسی طرح مصر سے جا کر گندم لے آئے۔ بہرحال وہ گندم لینے آئے، پھر وہ معاملہ ہوا، انہوں نے تو پہچان لیا لیکن بھائی کوئی نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرے بھائی۔ پھر ان کو بنیامین ان کا بھائی نہیں آیا تھا، اس کو بھی بلایا، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارے آ گئے، سب نے پہچان لیا، سارے رونے لگے اور ملاقات ہوئی، ان کو کھلایا پلایا۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ والد صاحب کو بھی لے آؤ۔ پھر والد صاحب بھی یہاں پر پہنچ گئے اور سارے کے سارے خاندان والے یہاں پر پہنچے اور وہاں پر رہنے لگے۔ یہ سارا واقعہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور والد والدہ اور سارے کے سارے ان کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ جب سارا معاملہ پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا، تو پھر وہ وہاں پر آ گئے، خوشی خوشی رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ اور جب ان کو معاف کر دیا اور سارے بھائی اکٹھے خوش خرم رہنے لگے، جب یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القریٰ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تم سے پہلے ایسے مرد بھیجے جن کی طرف وحی کرتے تھے، وہ اہل قریٰ میں سے انہی لوگوں میں سے تھے۔ فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر جائیں زمین کے اندر گھومیں، زمانے والے سارے دیکھیں عاقبت کیسی رہی۔ اب یہاں ساری چیزیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ خود بتا رہے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اس قصے کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت اور نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ اب اتنا تفصیل سے واقعہ بیان کر کے پہلے تو مکے والوں کو یہ بتایا، ارے دیکھو یہ نبی تمہیں یہ واقعہ بیان فرما رہا ہے، تو کتنے ڈیٹیل سے تفصیل سے پورا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد اس میں بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ پہلی تو یہ نصیحت کر دی کہ جتنی بھی انسان کے اوپر مصیبتیں مشقتیں آ جائیں، بعض مرتبہ وہ مشقت، وہ مصیبت، وہ پریشانی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالا جاتا، اس کو قبیلے والے نہ لے کر جاتے، وہ کہیں جا کر بکتے نہیں اور کہیں جیل میں نہ جاتے، یہ ساری جتنی مشقتیں ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو وہ مصر کے بادشاہ بھی نہ بنتے۔ تو زندگی میں اگر ہم کسی کو تکلیف میں، پریشانی میں دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ رہا ہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ فتح دینا چاہ رہے ہیں، اور زیادہ اطاعت عطا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کسی کی دنیاوی کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کہا جی بس اس کا تو کھانا خراب ہو گیا، وہ کوئی دوسرا کاروبار کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ بعض آدمی کا نظر آتا ہے یار اس کی تو یہ نوکری چلی گئی، او ہو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی اچھی پکی نوکری تھی، وہ پکی نوکری تو چلی گئی، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اس سے زیادہ بڑی اچھی نوکری دی۔ بعض لوگ نوکریوں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ 50 نوکری والے اتنا نہیں کما سکتے۔ تو ظاہری تکلیف پر یہ سمجھنا کہ بس اب یہ آفت اور بلا ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی تکالیف جو ہیں وہ بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ دوسرا جو سبق اس سے ملتا ہے وہ ملتا ہے حسد کا۔ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک تو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، دوسرا کہ نبیوں کی اولاد حسد کرنے لگی، نبی کے ہونے والے نبی کے خلاف بھی، تو بھی پھر جدا جدا ہو گئے، فتنے میں پڑ گئے، ان سے بھی ظلم کروا دیا۔ نبی کی ڈائریکٹ تربیت میں ہے اولاد، لیکن ان سے بھی ظلم کروا دیا کہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ والد سے جدا کروا دیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان بیماریوں سے ہم بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔
تیسری بات یہ سبق ملتا ہے، اچھے اخلاق، اچھی تربیت، انسان کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیتے ہیں، بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اچھے اخلاق اگر ایک بھنگی کے بھی ہوں گے، یاد رکھیے گا، میں یہ آپ سے بات کرتا ہوں عموماً میں اپنے کالج میں جب اپنے اوورآل سارے اسٹاف سے، خصوصاً جو آفیسر سے بات کرتا ہوں، میں کہا اچھے اخلاق اگر کسی سویپر کے، کسی مالی کے بھی ہوں گے، اس کو بھی اللہ عزت ضرور دیں گے۔ اچھا کام کر رہا ہوگا، پابندی سے کر رہا ہوگا، سب اس سے پیار اور محبت بھی کریں گے۔ اخلاق گندے آفیسر کے بھی ہوں گے، منہ پر وہ اگرچہ 10 دفعہ آپ کو یس سر کہہ دے گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو پیچھے 20 گالیاں بھی دے گا۔ تو اخلاق کا بہترین ہونا یہ دلوں کو جیتتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ بہترین تربیت تھی کہ ان پر امتحانات آئے ہر طرح کے، لیکن اخلاق اور تربیت اور امتحانات سے مشقت پر کھڑے رہے، مالک کے ساتھ خیانت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اچھے اخلاق ہوں گے جیل سے نکل کر بادشاہ بن جائیں گے، برے اخلاق ہوں گے سیٹ پر بھی بیٹھنے کے باوجود بھی کوئی عزت نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ عفت، حیا، امانت، استقامت، 3 چیزیں، عفت اور حیا، پاک دامنی انسان کی زندگی میں ہو، امانت اور دیانت انسان کی زندگی میں ہو، اور حق بات پر جمنے والی استقامت انسان کی زندگی میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار خیر اور بھلائیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چھٹا جو ہمیں 5واں جو درس اس میں ملتا ہے وہ ملتا ہے مرد اور عورت کی خلوت، عورت اور مرد کبھی بھی اکٹھے نہ ہوں۔ اسلام اسی لیے منع فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جب 2 مرد یعنی ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہوتے تو تیسرا اس میں شیطان ان کے ساتھ ہوتا۔ تو خلوت سے اسلام نے منع فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تعلیم سے اسلام نے منع کی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اسلام اکیلے ملنے سے، بے پردگی سے منع تو کرتا ہے، تعلیم اور ان چیزوں سے، اصول سے اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن جب ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، یہاں پر یوسف علیہ السلام اور زلیخا اکٹھے ہو گئے، یوسف علیہ السلام نہیں بہگ سکے لیکن عورت بہگ گئی، تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام ہو۔ کبھی بھی کسی معاملے میں، بچوں کی تربیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں بھی یہ ہے کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جو درس ملتا ہے اس صورت میں، اس واقعے میں، کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور عقیدے کی پختگی مصائب اور تکلیف برداشت کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے، کیونکہ جتنی تکلیف آ رہی ہوں انسان کو جب پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب یہاں سے مجھے نکال سکتا ہے، اب نہیں نکال رہا تو میرے لیے کوئی امتحان ہے، میرے لیے کوئی رحمت ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی، تو اللہ پر بھروسہ ہر پریشانی سے نکال دے گا، ہر تکلیف سے نکال دے گا۔ اور جب اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو انسان خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں، ارب خرب پتی بھی ہوتے ہیں، لیکن صدموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ صدموں کو برداشت کرنے کی طاقت اس کے بھروسے پر ہوتی ہے، اس پر ایمان پر، اس کی تقدیر پر، اس کی قدرت پر ہوتی ہے۔ انسان پھر تکلیف اور صبر پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، اور جب انسان ہر پریشانی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرماتے جو انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں بھی دی، ان کو تکلیفوں سے نجات بھی عطا فرما دی، اور اس کے بعد ان کو جو الزام لگے اس سے بھی بری کر دیا، اور جو ساری زندگی میں کما بھی سکتے تھے اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہی نعمتیں اور برکت عطا فرمائے، یہ اخلاقی صفات عطا فرمائے۔ پھر کبھی اگر تکالیف آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، تو یہ صبر کی دولت، یہ عفت اور ایمانداری کی دولت، یہ سچائی اور استقامت کی دولت، یہ دولتیں ہمیں ہر مشکل سے جب نکالیں گی تو انشاءاللہ سرخرو کر کے نکالیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور امت مسلمہ کو ہر تکلیف سے بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صبر اور استقامت بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صبر کے ساتھ شکر کی بھی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کی تکالیف کو بھی دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ اطاعت کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ فطرہ صدقات بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یا اللہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی بھی یا اللہ داخلی خارجی ہر قسم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی بھی میدان ہیں یا اللہ معاشی میدان میں، یا اللہ صنعتی میدان میں، یا اللہ ثقافتی میدان میں، زراعتی میدان میں، یا اللہ ہر جگہ پر مسلمان پاکستان کو اللہ ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول۔